وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری. ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی اور پروڈیوسر ہیں سید اصفر امام. خالد حمید چھٹیوں پر ہیں. آج بدھ ہے، اگست کی 10 تاریخ. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت اور افغانستان سے ملنے والی خبروں سے. پاکستان کی معاشی حالت کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان میں معاشی استحکام کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں. معاشی میدان میں تحقیق کرنے والے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ سال دوسرے نمبر پر تھا، رواں مالی سال میں پاکستان کی کم درآمدات اور اشیاء کی کم قیمتوں کی وجہ سے کم رہنے کا امکان ہے، جبکہ روپے کی قدر بھی کسی حد تک مستحکم رہنے کی امید ہے، جو چند ماہ میں 20% سے زائد قدر کھو بیٹھا تھا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے حالیہ انٹرویو میں معاشی سست روی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں دیوالیہ ہونے کے خطرے کو ٹالا ہے اور ان کے خیال میں اب معیشت صحیح راستے پر ہے. تاہم تجزیہ کار سلمان نقوی نے کہا ہے کہ میکرو اکنامک استحکام تب ہی دیر پا رہے گا جب حکومت برآمدات پر مبنی نمو، ٹیکس کی وصولی کو بڑھانے اور زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال پر توجہ مرکوز کرے گی. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو بغاوت کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے پولیس کی درخواست کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل پر عائد کردہ الزامات بے بنیاد ہیں. بدھ کو عدالت میں پیشی کے وقت میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ ان کے بیان میں ایسا کچھ نہیں جس پر انہیں کسی قسم کی شرمندگی ہو. شہباز گل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان بیوروکریسی کے ان افسران کے لیے تھا جو غلط باتیں کر رہے تھے. پاکستان کے نجی نیوز چینل ایئر وائی نیوز کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں چینل کے سینئر عہدیداروں کو نامزد کیا گیا ہے. کراچی کے ضلع ملیر کے تھانے میمن گوٹھ میں بدھ کو یہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں ریاست کے خلاف جنگ پر اکسانے، بغاوت، فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے، ہنگامہ آرائی پر جان بوجھ کر اکسانے، جرم میں اعانت کرنے، شر پھیلانے اور مجرمانہ دھمکیوں سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں. ایف آئی آر میں چینل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او سلمان اقبال، ہیڈ آف نیوز اماد یوسف اور پروگرام پروڈیوسر راجہ عدیل کو نامزد کیا گیا ہے. پاکستان میں اے آر وائی چینل کی نشریات بدستور معطل ہیں، تاہم بیرون ملک اور یوٹیوب پر نشریات کا سلسلہ جاری ہے. اے آر وائی سے وابستہ اینکر کاشف عباسی نے منگل کی شب اپنے شو کے آغاز میں چینل کی انتظامیہ اور چیف ایگزیکٹو سلمان اقبال کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے آر وائی شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتا ہے اور چینل ادارے کے طور پر عدلیہ، فوج یا کسی بھی ادارے کے خلاف مہم کا حصہ نہ بنا ہے اور نہ ہی آئندہ بنے گا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وادی سوات کی تحصیل مٹا کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کی تصدیق کے بعد لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور بعض اطلاعات کے مطابق یہاں سے چند بااثر سیاسی، سماجی اور کاروباری خاندانوں نے پشاور اور اسلام آباد منتقل ہونا شروع کر دیا ہے. مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ مٹا میں اپنی موجودگی اور دباؤ کو قائم رکھنے کے بعد اب یہ عسکریت پسند مینگورہ جیسی مرکزی انتظامی اور تجارتی شہر میں بھی سامنے آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ حکومت حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بہت جلد ان عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ادھر جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کی تحصیل جمرود میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے بم حملہ کر کے متعدد اہلکاروں کو زخمی کر دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کی خبر ہے. بھارت کی آبادی کے لحاظ سے تیسری بڑی ریاست بہار میں بی جے پی کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل جنتا دل یونائیٹڈ کے رہنما اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بی جے پی سے اپنا اتحاد توڑ لیا ہے اور ریاست میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD اور کانگریس کے ساتھ ایک بار پھر اتحاد قائم کر کے نئی مخلوط حکومت قائم کر لی ہے. انہوں نے منگل کو بی جے پی سے اتحاد ختم کیا اور بدھ کے روز 8ویں بار وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا.
RJD کے رہنما تیجسوی بادو نے نائب وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ نتیش کمار کا الزام ہے کہ بی جے پی نے ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ بی جے پی نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ افغانستان کے لیے چین کی وزارت خارجہ کے خصوصی ایلچی نے منگل کو دیر گئے طالبان کے وزرائے خارجہ اور دفاع سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے خصوصی ایلچی نے کہا کہ ان کے دورہ کابل کا مقصد افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کی چین میں ملاقات کے ساتھ ساتھ تاشقند میں طالبان کے وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والے معاہدوں کا جائزہ لینا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ متقین نے خوست اور پکتیکا میں زلزلہ زدگان کے لیے فوری اور ہنگامی امداد پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور ون چائنا پالیسی کے لیے افغانستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ متقین نے کابل میں افغان تاجروں کے لیے ویزے کے اجراء کے عمل کو شروع کرنے پر چینی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا اور اسے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ اسی دوران طالبان کی وزارت دفاع نے کہا کہ طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد نے منگل کو چین کی وزارت خارجہ کے خصوصی ایلچی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دونوں فریقین نے اقتصادی امور اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں بچوں کی غذائی قلت میں گزشتہ سال کے دوران اضافہ ہوا ہے کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میلنی گیلون، چیف آف نیوٹریشن برائے یونیسیف افغانستان کا کہنا ہے کہ جون 2021 میں افغانستان میں 30,000 بچوں کو شدید غذائی قلت کا ان کا علاج کیا گیا، جبکہ جون 2022 میں یہ تعداد 57,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک سال کے دوران یہ 90% اضافہ تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یونیسیف افغانستان ماؤں کے لیے علاج، معالجے اور صحت کو بہتر بنانے والا دودھ پلانے میں معاونت کرنے اور غذائیت کے بارے میں تعلیم کے ساتھ ان کی بحالی میں معاونت کرتا ہے۔ اور اب امریکہ اور دنیا بھر سے چند اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ نیو میکسیکو کے شہر البکرکی میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 51 سالہ شخص پر 2 مسلمان مردوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر 2 دیگر افراد کا قتل کا شبہ بھی ہے، جن کی موت نے ملک بھر میں مسلم کمیونٹیز میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ حکام نے محمد سید کو حراست میں لیے جانے کے ایک دن بعد گرفتاری کا اعلان کیا۔ پولیس چیف ہیرلڈ میڈینا نے ٹویٹر پر یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکام نے نیو میکسیکو کے سب سے بڑے شہر میں ایک گاڑی کا سراغ لگایا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قتل کی واردات کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ روس نے یقینی طور پر ایک بڑی نئی زمینی افواج کی تشکیل کی ہے، جس میں یوکرینی حملے کی حمایت کے لیے رضاکارانہ بٹالین شامل ہو سکتی ہے۔ رضاکارانہ طرز پر تشکیل دیے گئے ان دستوں کو قائم کرنا ان چیلنجوں کی نشاندہی کرے گا جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے جنگی منصوبہ سازوں کو درپیش ہیں۔ برطانوی ڈیفنس انٹیلیجنس نے اس نئی تشکیل کو تیسری آرمی کور یعنی 3AC کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ یہ ماسکو کے مشرق میں واقع ملینو میں قائم ہوئی ہے۔ مشرقی یوکرین میں مسلح علیحدگی پسندوں کے لیے 8 سال کی روسی حمایت کے بعد 24 فروری کو یوکرین پر بڑے پیمانے پر کیے گئے حملے میں کئی لاکھ روسی فوجی حصہ لے رہے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ مغربی فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پوٹن اور ان کی فوج اور انٹیلیجنس سروسز کو جلد فتح کی توقع تھی، جو کہ پوری نہیں ہوئی۔ حملے کے اوائل میں یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کرنے میں ناکامی کے بعد روسی کمانڈروں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی افواج کو یوکرین کے مشرق اور جنوب کے علاقوں میں جمع کریں۔ امریکی دفاعی حکام نے حال ہی میں اندازہ لگایا ہے کہ لڑائی میں 70 سے 80 ہزار روسی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کی حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس کے 100 سے 200 فوجی روزانہ مارے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چپس اور سائنس ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا مقصد گھریلو سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور سائنسی تحقیق کے لیے اربوں ڈالر مختص کرنا ہے۔ اس شعبے میں سرمایہ کاری کا مقصد چین کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہے۔ بائیڈن نے منگل کو دستخط کی تقریب کے دوران کہا کہ امریکہ کو ان جدید چپس کی تیاری میں دنیا کی قیادت کرنی چاہیے۔ یہ قانون بالکل ویسا ہی کرے گا۔
انہوں نے 2 جماعتی قانون سازی کو ملک میں ایسی سرمایہ کاری قرار دیا جو نسلوں بعد کبھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھے اور زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، معیشت ترقی کرے گی اور امریکی قومی سلامتی کا تحفظ ہوگا۔ $280 ارب کا مجوزہ چپس اینڈ سائنس ایکٹ کئی مراحل سے گزر کر جولائی میں ایوان اور سینٹ سے منظور ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا کے گھر پر چھاپے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور یہ کہ محکمہ انصاف آزادانہ طور پر تحقیقات کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین ژان-پیئر نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر کو بریفنگ نہیں دی گئی، وہ اس سے آگاہ نہیں تھے۔ وائٹ ہاؤس میں کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن مائک ٹرنر کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر یہ اس درجے کا خطرہ تھا کہ امریکہ کے حساس ادارے FBI کو چھاپا مارنا پڑا۔ اس سے قبل تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں ایک موجودہ صدر کے اٹارنی جنرل نے سابق صدر کے گھر پر چھاپا مارنے کی منظوری دی ہو۔ چین نے خود مختار تائیوان کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی اپنی دھمکی کی بدھ کے روز ایسے وقت میں توثیق کی جب چینی فوجی مشقوں کی دھمکیوں نے فریقین کے درمیان تناؤ کو برسوں میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ کابینہ کے تائیوان امور کے دفتر اور اس کے نیوز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ یہ بیان چین کے جنگی جہازوں اور فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے تائیوان کے پانیوں اور فضائی حدود میں میزائل داغنے اور در اندازی کے بعد جاری کیا گیا۔ ان اقدامات نے انتہائی اہم خطے میں عالمی سطح پر فراہمی کے لیے پروازوں اور جہاز رانی میں خلل ڈالا ہے، جس سے امریکہ، جاپان اور دوسرے ممالک کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ بیجنگ کے حوالے سے واشنگٹن کے تائیوان کے ساتھ رسمی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن وہ قانونی طور پر اس بات کو یقینی بنانے کا پابند ہے کہ جزیرہ اپنا دفاع کر سکے اور اس کے خلاف تمام خطرات کو سنگین تشویش کے معاملے کے طور پر دیکھے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے ٹرمپ دور کی اس پالیسی کو ختم کر دیا ہے جس کے تحت پناہ کے متلاشیوں کو میکسیکو میں امریکی امیگریشن عدالت میں سماعت کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مائیگریشن پروٹیکشن پروٹوکول نامی پروگرام یا ریمین ان میکسیکو پالیسی کو ختم کرنے کا اعلان ایک دفاعی جج کی جانب سے دسمبر میں نافذ العمل اس حکم نامے کو ختم کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا جس میں بائیڈن حکام کو پالیسی جاری رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ ریمین ان میکسیکو پالیسی کو ختم کر سکتی ہے۔ بائیڈن حکام نے گزشتہ سال جون میں اس پالیسی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام نے ایک بیان میں لکھا ہے کہ پروگرام کو فوری اور منظم طریقے سے روک دیا جائے گا۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ انہیں تشویش ہے کہ پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے سے مزید لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر امریکہ میکسیکو سرحد عبور کرنے کی کوشش کریں۔ امریکی امیگریشن حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ایک بار جب تارکین وطن اپنی سماعت کے لیے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پالیسی سے خارج کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی پناہ کی کارروائی جاری رکھنے کے دوران امریکہ میں ہی رہیں گے۔ امریکی حکام نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ کمبوڈیا کو لوٹی گئی 30 نوادرات واپس کرے گا، جس میں بدھ مت اور ہندو دیوتاؤں کے کانسی اور پتھر کے مجسمے بھی شامل ہیں جو 1000 سال سے زیادہ پہلے کی گئی کھدائی میں ملے تھے۔ مینہٹن میں اعلیٰ وفاقی پروسیکیوٹر نے کہا کہ آج میں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم 30 قدیم فن پارے کمبوڈیا کو واپس کر رہے ہیں۔ اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک کے آثار قدیمہ کے مقامات کو 1960 سے 1990 کی دہائی کے درمیان شہری تنازعات میں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکہ میں صحت کے عہدیداروں نے ملک میں منکی پاکس ویکسین کی محدود فراہمی کو بڑھانے کے منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت لوگوں کو معمول کی خوراک کا صرف 5واں حصہ دیا جائے گا۔ منگل کو جاری کیے گئے ایک اعلان میں انہوں نے اس تحقیق کا حوالہ دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ کم کی گئی خوراک بھی اتنی ہی مؤثر ہے۔ مقررہ مقدار میں کمی کر کے ویکسین کو گہرے ٹیشو میں لگانے کے بجائے صرف جلد کے نیچے انجیکشن کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو مدافعتی نظام کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی قدم ایک واضح اعتراف ہے کہ امریکہ کے پاس تیزی سے پھیلنے والے وائرس سے تحفظ کے خواہاں ہر فرد کو ویکسین دینے کے لیے درکار ویکسینیشن کی فی الحال کمی ہے۔
स्पेस एक्स ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मसनूई सैयारों की एक नई खेप लॉन्च की। फैल्कन 9 रॉकेट मंगल को 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लेकर रवाना हुआ, जो कंपनी के इंटरनेट निज़ाम में शामिल की जाने वाली ताज़ा तरीन खेप है। जैसे ही इंटरनेट सैटेलाइट मदार में भेजे गए, रॉकेट कामयाबी के साथ स्पेस एक्स ड्रोन शिप पर लैंडिंग के लिए ज़मीन पर उतर आया। स्पेस एक्स ने अब तक 3000 से ज़्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट मदार में भेजे हैं। ये थी अब तक की चंद अहम खबरें। हमारी एडिटर बहजत जिलानी और हमारे प्रोड्यूसर थे सैयद असफर इमाम। मुझे फ़ाइज़ा बुखारी को इस लाइव न्यूज़ बुलेटिन से इजाज़त दीजिए।